مجھے خواب میں آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ عثمان آج کی افطار آج ہمارے ساتھ کریں گے. ان کے ساتھ ہم نے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا اور ان کو دیکھا کہ وہ ہم نے پرانے دن دیکھے جب پیس ہوتا تھا, جب ٹرانکویلٹی ہوتی تھی, کچھ اچھی یادیں شیئر کی خواب میں, اور وہی آخری دن تھا عثمان کا. تو یہ تو ہم ہیں کہ ہم ہمارے اوپر جس نے احسان کیے, جس نے پانی کے کنویں کھولے, جس نے باغات کھولے, جس نے تبوک کے اندر کیا کیا نہیں کنٹریبیوٹ کیا, اس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا. انفارچونیٹلی اس امت کا حصہ ہی ہے. تو لگ سمجھ جائے گی جب قبر میں جائیں گے کہ وقت کون سا کدھر گزار کے ہیں. اس کے اندر میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا چلوں. اس امت میں دو بڑی شہادتیں ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنی بڑی شہادتیں ہیں, لیکن اگر آپ دونوں کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ میرا اوپینین تو یہ ہے, باقی اللہ کی ذات بہتر جاتی. دونوں نے پورے حق پہ جان دی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے وقت کے بدترین بادشاہ کے سامنے, اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کیا تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے خلیفہ ہیں, 3 سے 4 لاکھ فوج ان کے ڈسپوزل پہ کھڑی ہے. میرے نزدیک مظلوم ترین شہادت جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین کی بھی مظلوم ترین شہادت ہے, لیکن I would rate حضرت عثمان's شہادت number 1 because he did not fight. He had the leverage of having an army of 300,000 or 400,000 at his disposal. یعنی کہ ان کے پاس یہ پوری ایک فوج کھڑی تھی, اس کو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جن لوگوں نے آگے میرا محاصرہ کیا ان کو قتل کر دو. میں نے یہ لیگیسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جب ان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو لوگ معاذ اللہ ان کے درمیان میں اختلاف بتاتے ہیں, یہ بکتے ہیں, حضرت اپنے دونوں جانشین, دونوں حضرت حسن اور حسین, دونوں جان کے ٹکڑے جو ہیں وہ ان کے حفاظت پہ کھڑے کیے ہوئے تھے. اور حضرت عثمان کا پانی 40 دن بند رہا یار, 40 days. اور حضرت عثمان نے اپنے ٹیرس پہ آ کے کیا کہا, تم بھول گئے وہ وقت جب مسلمانوں کو پانی دینے والا کوئی نہیں تھا, میں نے تمہارے لیے وہ پانی خریدا تھا, وہ ویل خریدا تھا. کیا اس وقت وہ یہودی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے؟ اور فری آف کاسٹ مسلمانوں کو پانی دیا جاتا تھا اس میں سے. آج تم مجھے ایک پانی کے قطرے کے لیے دینے کو تیار نہیں. تم بھول گئے وہ وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی تھی کہ جو میری مسجد بنائے گا میں اس کے گھر کا آباد کروں گا. تو میں نے مسجد نبی کی ایکسٹینشن کی, اور حضرت عثمان نے جو ان کے ارد گرد گھر کے لوگوں کو سراؤنڈ کیا ہوا تھا نا, اس میں حضرت عثمان نے پوچھا ان میں سے صحابہ کون ہیں. میں صرف ان سے مخاطب ہوں, کیونکہ مجھے صرف اگر شہادت چاہیے تو حضور کے صحابہ کی چاہیے, باقیوں کی نہیں چاہیے مجھے. یہ باقی آئے ہوئے ہیں میرے خلاف سازشی ٹولہ, جو عبداللہ بن سبا یہ کریکٹر تھا, ایک ایسا خبیث کریکٹر تھا اسلامک ہسٹری میں جس نے سبائیت آج بھی موجود ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ حضرت علی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں, اور اس نے حضرت علی کے سامنے یہ کہا کہ آپ خدا ہیں معاذ اللہ.
حضرت علی نے کہا کہ اس بات سے اگر تم نے توبہ نہ کی تو میں تمہیں زندہ جلا کے رکھ دوں گا. کوئی بات نہیں, خدا تو آزمائش لیتا ہے. معاذ اللہ. یہودی تھا, ایک یہودی ہماری مسلمانوں یہ آج تک یہ سازشیں ہمارے خلاف کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے بیس میں اس نے یہ سارا کام کیا, اور اسی نے حضرت عثمان کے خلاف ایک سارا وہ کھڑا کیا. بیسیکلی اس کو پتہ تھا کہ جاہلیت کے دور میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان میں ایک ٹسل رہتی تھی, تو حضور نے تو وہ ٹسل ختم کر دی تھی, آ کے یہ جو قبیلے کی وہ تھی وہ ختم کر دی تھی, لیکن اس نے آ کے وہ دوبارہ اٹھائی, عصبیت اٹھائی, اور آج ہم بھی عصبیت کا ہی شکار ہیں. ہمارا کوئی بلوچی بھائی وہاں شہید ہوتا ہے, وی ڈونٹ کیئر. جس دن ہمارے گھر میں کوئی مارا جائے گا نا, اس دن لگے گا ہمیں پتہ. پھر خیر میں حضرت عثمان کی بات کر رہا تھا, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے سمجھایا اپنی اچھا حضرت عمر بن عاص, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں نے آگے کہا یا امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں, فوجیں ہماری کھڑی ہیں, ان کو ختم کر دیں. آگے سے حضرت عثمان کے الفاظ سننے والے ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں اللہ سے سالتیں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے ایک بھی مسلمان کا خون نہ گراؤ. حضرت عثمان کے حسن ظن دیکھیں گے, ابھی بھی وہ مسلمان سمجھ رہے ہیں ان کو جنہوں نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. اور اسی امت کے لوگوں نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ وہ انسان ہے جو سارا دن, ان کو پھر آخری دن میں نے بتایا خواب, پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں, خواب آیا اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ عثمان آج کی افطار آج ہمارے ساتھ کریں گے. ان کے ساتھ ہم نے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, اور ان کو دیکھا کہ وہ ہم نے پرانے دن دیکھے جب پیس ہوتا تھا, جب ٹرانکویلٹی ہوتی تھی, کچھ اچھی یادیں شیئر کی خواب میں, اور وہی آخری دن تھا عثمان کا. تو یہ تو ہم ہیں کہ ہم ہمارے اوپر جس نے احسان کیے, جس نے پانی کے کنویں کھولے, جس نے باغات کھولے, جس نے تبوک کے اندر کیا کیا نہیں کنٹریبیوٹ کیا, اس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا. انفارچونیٹلی اس امت کا حصہ ہی ہے. اور قرآن پڑھتے ہوئے ایک انسان کو شہید کیا جائے, اور 82 ایئرز آف ایج, یعنی کہ آپ اس عمر کے ذوف کے حصے میں کہ آپ لڑ بھی نہیں سکتے. لڑنا خود کیا, فوج کو بھی نہیں لڑنے نہیں دیا. کہتے ہیں مدینہ میں ایک خون کا قطرہ نہیں بہنے دوں گا میں, جو مرضی ہو جائے. ویئرز نہیں بہنے دیا, اپنا خون بہا دیا, اور مدینہ میں لڑائی نہیں ہونے دی. لیکن ایونچولی پھر ڈاؤن فال مسلمانوں کا وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کے پاس ایک بنا وہ بتا دیں انگوٹھی جو حضرت ابوبکر سے چلتی آ رہی تھی, حضور سے چلتی آ رہی تھی, حضرت ابوبکر کے پاس تھی, حضرت عمر کے پاس تھی, اور پھر حضرت عثمان پاس مسجد قباء کے باہر وہ جگہ ہے جہاں حضرت عثمان وہ وضو کر رہے تھے. وہ انگوٹھی جو تھی وہ ایک کرکٹ یا چھپلی واٹ ایور جو آپ کہیں, اس نے پکڑ کے ویل میں گرا دی. تو وہ ویل پورا خالی کیا گیا اور اس کو اندر سے کچھ نہیں ملا. تو بس اس کے بعد پھر یہ فتنے داخل ہوئے اور آج تک ہمارے اوپر قائم ہے. تو لیکن یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا جب احد پہاڑ پہ چڑھے تھے؟ یہ تینوں حضرات, چاروں حضرت حضور خود تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. احد ہل رہا تھا, حضور نے اپنا عصا مارا یا اپنا پاؤں مبارک تو مارا, تھم جاؤ, ہمارے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق کا, 2 شہید ہیں. یہ بات بھی حضرت عثمان نے کوٹ کی, اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنی ہے بات, وی ٹیسٹیفائڈ, لیکن پھر بھی جا کے
قرآن پڑھتے ہوئے کو شہید کیا گیا. قرآن کا نسخہ آج بھی ترکی میں موجود ہے. اس پہ آج بھی حضرت عثمان کے خون کے دبے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کے ساتھ کیا کیا ہے. کچھ حدیث سے آپ کے سامنے. ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے. فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہناؤ اس کو بھی اور جس کو پہچانو. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے. فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانے اس کو بھی الغرض سب کو سلام کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو. اگر کسی کی قسم کھانی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو ورنہ خاموش رہا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا. اب کیا مشکل کام ہے کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. کم بخت مشرک کہتے ہیں اللہ کی اولاد رکھتا ہے معاذ اللہ اور پھر بھی وہ انہیں معاف کر دیتا ہے انہیں رزق دیتا ہے. یعنی سب سے بڑا صبر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میں اور آپ روزانہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں کہتا. ہماری ادھر ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو جائے یا کوئی ایک بات نہ مانے تو کتنا غصہ آتا ہے انسان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا. اس میں علمی اور دینی غلبہ بھی داخل ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے. مجاہدین جو جہاد پہ قائم ہیں ہمیشہ غالب رہیں گے. آج بھی ایک گروہ لڑائی لڑ رہا ہے آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیشہ قیامت تک اللہ کو غالب رکھے گا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا. چلیں یہ حدیث بھی آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو پھونکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص فریب کرے وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک میں پانی گھل جاتا ہے. یعنی اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرنے کا یہ نقصان ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہ بھی اس لیے کہ صدقہ ہے. یعنی کہ آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں تو صدقہ ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے خیر رکھی ہے. بیگم پہ خرچ کریں صدقہ, بچوں پہ خرچ کریں صدقہ, والدین پہ خرچ کریں صدقہ. تو میں دوبارہ یہ حدیث پڑھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. بس نیت یہ کر لیں کہ میں جو بھی اپنے بچوں اور بیوی ماں باپ جس کے لیے بھی خرچ کر رہا ہوں صدقے کی نیت سے کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ پیدا ہو جائے. یہ ٹیسٹ کیس ہے یہ والی حدیث جو ہے کہ اگر میرے دل میں محبت حضور سے زیادہ کسی اور کی ہے میرا ایمان کامل نہیں ہے بھائی. اور ہمارے عمل تو یہی بتاتے کہ نہیں ہے. پیسے کی محبت زیادہ ہے, اولاد کی محبت زیادہ ہے,
دنیا کی چیزوں کی محبت زیادہ ہے. سچ ہوتا تو کڑوا ہے لیکن ہوتا تو سچ ہے. بات تو یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی محبت کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ٹاپ پرائرٹی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور باقی چیزوں کو سیکنڈری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا پھر غم بھی ہلکا لگتا ہے انسان کو. جب انسان دنیا کی چیزوں کو محبت کو بہت سر پہ چڑھا دیتا ہے نا تو پھر اس کا غم بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. اب حضور پر جو یہ امتحان آئے ہیں 3 بیٹے 4 بیٹیاں 3 بیٹیاں حضرت فاطمہ تو زندہ رہیں 6 اولادیں فوت ہوئیں. کیوں آئے امتحان؟ اگر حضور کے نزدیک بھی اولاد کا رتبہ زیادہ ہوتا تو وہ تو پھر آگے تبلیغ کر ہی نہ پاتے. اس ڈپریشن سے نکلنا ہی بڑا مشکل تھا. اور پھر کتنی ان کی محبت کرنے والی جو وائفز تھیں ہماری امہات المومنین ان میں سے کتنی بہت ہوئی ہیں. تو اس طرح تو پھر وہ تبلیغ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی محبت ساری دنیا کے لیے رہ جاتی.